بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کیا اسلام میں پتھر پہننا جائز ہے؟ جو لوگ انگوٹھیوں میں پتھر پہن لیتے ہیں نا، عقیق وغیرہ اس طرح کے مختلف، اس کے متعلق ہے جو ویڈیو۔ کیا یہ جو پتھر ہم پہنتے ہیں کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بعض لوگ عقیق پتھر جو ہوتا ہے اس کی انگوٹھی پہنتے ہیں، اور ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نام کے پتھر پہنتے ہیں نا، اس اعتبار سے پتھر اگر ہم پہنیں گے تو جسم پر اچھا امپیکٹ پڑے گا۔ کیا مطلب ہمارے نصیب پر، قسمت پر، تقدیر پر کچھ اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا یہ نظریہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پتھروں میں حس اور شعور ہوتا ہے۔ یہ خود قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ بقرہ میں، بعض پتھر ایسے ہیں جو خشیت الہی کی بنا پر گر پڑتے ہیں، یعنی اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور بعض خوف خدا کے باعث بہہ نکلتے ہیں، گویا اس طرح کہ اللہ نے ان کے لیے مقدر کر دیا ہے۔ ان کے آنسو نکل آتے ہیں، یعنی جیسے بندے کے آنسو نکل آتے ہیں نا، پتھروں کے بھی ان میں اتنے حصہ ان کے آنسو نکل آتے ہیں خوف خدا سے۔ یہ تو ضرور ہے کہ پتھروں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ایک احساس، ایک شعور ہوتا ہے، لیکن وہ کچھ شرعی کنسیپٹ نہیں ہے کہ وہ پتھر آپ کی زندگی پر یا آپ کے جسمانی معاملات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ شرعی تصور نہیں ہے۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں، جب شرعی تصور نہیں ہے تو اس قسم کا تصور رکھنا کیسا ہے؟ اگر یہ تصور اس اعتبار سے ہو کہ یہ پتھر اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ازل سے ہمارے لیے فیصلے فرما دیے ہیں، جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں، مقدر کہتے ہیں، قسمت کہتے ہیں، تقسیم کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان چاروں کو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ جو اس نے ازل سے ہم لوگوں کے لیے کر دیا ہے، اس کو تقدیر مبرم بھی کہتے ہیں۔ اس تقدیر مبرم کا مطلب پختہ کی گئی اور یہ کبھی تبدیل نہیں ہوگی، حتیٰ کہ اگر انبیاء علیہ السلام بھی اس کے خلاف دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اس دعا سے روک دیتا ہے اور انہیں بتا دیتا ہے کہ یہ فیصلہ تو اصل میں ہو چکا ہے، اب یہ فیصلہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کے لیے دعا نہ کریں۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے ایک ارادہ دل میں کیا تھا کہ ان کے لیے جو ان کی قوم کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے، ان کے لیے دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا کہ اب بس عذاب الہی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے لیے دعا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اب ان کے لیے دعا نہ کریں کیونکہ ان کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو جب اتنا پختہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے تو کیا انبیاء دعا کریں گے؟ تو دعا سے یہ روک دیا جاتا ہے تو دعا نہ ہی کریں، اس لیے کہ اب فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ بھی اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تو اس کے باوجود بھی کہ یہ نہیں ہم پتھر پہنیں گے تو اس سے ہماری قسمت بدل جائے گی، ہماری لک اچھی ہو جائے گی، تو گویا یہ نظریہ رکھتے ہوئے کہ اس پتھر سے ہم جو چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل سکتے ہیں، تو یہ عقیدہ کفر ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر اس طرح کا عقیدہ رکھے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اس سوچ کے ساتھ پتھر پہننے گا تو وہ کافر ہو گیا، لیکن عموماً لوگ اتنی ڈپتھ میں جا کر، اتنی گہرائی میں جا کر، ان کو علم نہیں ہوتا، اتنی گہرائی میں جا کر سوچ کر اسے تھوڑا ہی پہنتے ہیں کہ اس سوچ سے ہم پہنیں گے کہ ہماری تقدیر یہ پتھر بدل دیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ پتھر بیچنے والے کہتے ہیں کہ جی آپ یہ پہنیں تو آپ کی قسمت کھل جائے گی، ہمارے بولے بالے بھائی مہنگے داموں خرید لیتے ہیں اس امید پر کہ ہماری قسمت بدل جائے گی، مگر اس پتھر بیچنے والے سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم فٹ پاتھ پر بیٹھے ہو، پتھر بیچ رہے ہو، ایک چھابڑی تم نے لگائی ہوئی ہے، مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ تمہاری قسمت بدل جائے گی، تم سارے پتھر سب سے پہلے خود کیوں نہیں پہن کر اپنی قسمت بدل لیتے؟ اور پاکستان کے پرائم منسٹر کیوں نہیں بن جاتے؟ پاکستان تو کیا ساری دنیا سے آگے کیوں نکل جاتے ہو؟ یہ کوشچن ہم ان سے کیوں نہیں کرتے
بولے بالے بندوں کو بیوقوف بناتے ہو، طوطے کی فال نکالنے والا، وہ دیکھیں آپ نے سڑکوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، طوطے کی فال نکالتے ہیں، طوطا جاتا ہے وہ کاغذ منہ میں پکڑ رہا تھا اپنے چونچ میں، کارڈ لکھا کچھ لکھا ہوتا ہے، ہماری قسمت کا حال تو بتا رہا ہوتا ہے وہ۔ ان سے آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم بھی اپنی قسمت کا حال دیکھ لو، تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تم فٹ پاتھ پر خاک کیوں چھان رہے ہو؟ اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ یہ سب بیوقوفی کی بات ہے، اس کے کوئی اثرات ایسے نہیں ہوتے۔ تقدیر اللہ کے فیصلوں پر ایک الگ چیز ہے، اس قسم کا عقیدہ رکھنا بھی گناہ ہے، بعض صورتوں میں کفر ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ آپ یہ پتھر پہن لو، میرا تجربہ ایسا ہے، اس نام کے جو افراد ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کا پتھر پہن لیتے ہیں تو ان کی بیماری وغیرہ دور ہو جاتی ہے، جسم میں جوانی اور قوت حاصل ہوتی ہے۔ اس قسم کے معاملات کے مطلب طب سے تعلق رکھنے والے شفا کے معاملات اور ظاہری معاملات پر جو اثر انداز ہونے والی چیزیں ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ کثرت تجربات کی بنا پر، تجربات نہ کہیں بلکہ کثرت مشاہدات کی بنا پر کسی نے دیکھا ہو کہ پتھر پہنا گیا اور کوئی ظاہری اثر ہوا، اور جس بنا پر وہ مشورہ دے رہا ہے تو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ آپ کا عقیدہ اور نظریہ کافرما ہونا چاہیے کہ پتھر کوئی بھی اثر نہیں کرتا۔ یہ جو کہہ رہا ہے کہ فلاں نے یہ پتھر پہنا تو اس کا کاروبار چل پڑا، فلاں نے پہنا یہ پتھر تو اس کی شادی ہوگی، فلاں نے پتھر پہنا تو بیمار تھا پھر ٹھیک ہو گیا، پہنا تو ٹھیک ہو گیا، شفا اس پتھر کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ تھا کہ اس بندے کو اس بیماری سے اس وقت شفا ملے گی۔ پتھر اللہ کے فیصلوں کو بدلنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے فیصلہ کیا ہو کہ اس شخص شادی نہیں ہوگی تو کیا پتھر کروا دے گا اس کی شادی؟ اللہ نے فیصلہ کیا ہو کہ بیمار رہے گا تو کیا جو پتھر اس کو شفا دے سکتا ہے؟ یقیناً نہیں دے سکتا، لیکن پھر بھی اس میں گنجائش نکل آتی ہے کیونکہ اب تک دین کے خلاف زہر نہیں جا رہا، اب تک دین کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے چلو اس سے یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا، تجربہ ہے، چلو میں یہ کر کے دیکھ لیتا ہوں، ویسے اسے کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں، تو اس میں ایکسپیرینس کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ تجربہ مشاہدہ ہو سکتا ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا نظریہ کون سا ہے۔ نظریہ اپنے عقیدہ صحیح رکھنا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر عقیدہ یہ ہے کہ پتھر میں جو شفا دے گا تو یہ کفر ہے۔ تو بہن بھائیو، بیٹے بیٹی، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔